السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف میڈیا آفیشیل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سورہ ہود اور سورہ یوسف کے خواص کے متعلق۔ دوستوں، بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن بھائی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوستوں، اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ ہود کے خواص تو بہت سارے ہیں جن کا احاطہ دشوار ہے، لیکن ان میں سے ایک خاصیت اس کی جو انتہائی مجرب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی قسم کے مقصد کے لیے اس کو پڑھے، اللہ اس کے اس مقصد کے اندر اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی سورہ ہود کی تلاوت یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس سے دشمن مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت حاسدین کا حسد اور شریروں کا شر یہ بہت عروج کے اوپر ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی کو بھی کسی حالت کے اندر جو ہے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو اس کے لیے اس سورت کی تلاوت جو ہے وہ اس کو محفوظ بنا دیتی ہے، اس کو ہر قسم کے شر سے جو ہے وہ بنا دے دیتی ہے۔ تو اس لیے اس کا زیادہ سے زیادہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا جو ہے ورد بھی کرتے رہیں، اس کو پڑھتے بھی رہیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ رب العزت اس سے میری پریشانی کو حل فرمائیں گے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سورت سورہ یوسف ہے اس کی خاصیتیں جو ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں، جیسا کہ اس کے نام سے بھی کتنے سورہ یوسف کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نکال کر پھر کہاں جو ہے مصر کی جیلوں سے ہوتے ہوئے ان کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ تو جس طرح اس صورت کے اندر یہ واقعہ جو نقل کیا گیا ہے، جیسے وہاں پہ اس کا اثر ہے، اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت ہمیں جو ہے واضح طور پر نظر آتی ہے، تو ایسے ہی اس کی تلاوت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ آدمی اس کو جس ضرورت کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس مقصد کے اندر اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اس مقصد کے اندر اللہ رب العزت اس کو آگے سے آگے بڑھائیں گے۔ لیکن یقین شرط ہے۔ تو دوستو، ہر قسم کی حاجت براری کے لیے اور ہر ضرورت کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت بہت اہم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا، اب یہ دیکھیں وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھایا، مصر کے بازار کے اندر لائے، مصر کے بازار کے اندر سے جیل کے اندر گئے، اب جیل کے اندر سے اٹھا کے اللہ رب العزت نے سیدھا تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ تو یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی عہدے سے معزول ہو گیا، چاہے وہ سرکاری ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا چھوٹا ہے بڑا ہے، کسی عہدے سے معزول ہو گیا، تو اس کے لیے جو ہے وہ آدمی اس صورت کو یقین کے ساتھ پڑھنے کا عمل کر لے۔ نوکری سے نکال دیا گیا ہے تو اس کے لیے جو عمل کرے تو اس کی کثرت سے انشاءاللہ وہ نوکری اس کی بحال ہو جائے گی، وہ عہدہ اس کو دوبارہ دے دیا جائے گا۔ اگر کوئی غریب آدمی، نادار آدمی، کوئی جو ہے وہ بیچارہ بہت ہی کمزور آدمی ہے اور اس کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت اس کو غنی بنا دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو مالدار بنا دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو توانگری نصیب فرماتے ہیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر قرض دار ہے تو اللہ اس کے قرضوں کی بھی ادائیگی کی شکل پیدا فرمائیں گے، لیکن شرط یقین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی آدمی جو ہے وہ قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے اور اس کو حفظ یاد نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے سورہ یوسف کو حفظ کرے، سورہ یوسف کو حفظ کرے۔ اس کی برکت سے اللہ باقی قرآن کو بھی حفظ کرنا آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔